اللہ نے فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا، لوگوں نے کیا یہ سمجھ رکھا ہے، لوگوں نے کیا یہ گمان کر لیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم اسلام والے ہیں، آمنا وهم لا يفتنون، تو ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔ احسب الناس ان يتركوا، کیا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ان يتركوا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان يقولوا آمنا اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام والے ہیں، وهم لا يفتنون اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جبکہ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا، ان سے پہلے ایمان والوں کا امتحان لیا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جان لے گا کہ کون کتنے سچے مسلمان ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تعالى في القرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی صرف و صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اس اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف جس اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گی۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر، خصوصاً آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ حسن کائنات رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ محترم معزز قابل قدر سامعین، نوجوانان ملت، پیارے بچوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، حمد و صلات کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الشورى کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔
اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کا میرا انتخاب کردہ ٹاپک ہے مومن کی آزمائش۔ معزز سامعین، تلاوت کردہ آیت کا ترجمہ ہے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، کہ جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہے، جو آخرت چاہتا ہے، ہم اس کو آخرت دیتے ہیں، ہم اس کو آخرت کا طلبگار بنا دیتے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو شخص دنیا کی کھیتی کا طالب ہے، دنیا چاہتا ہے، ہم اس کو دنیا دیتے ہیں۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، اور ایسے شخص، ایسے انسان جو دنیا کا طالب ہوتا ہے، جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اس آیت سے مراد اولاً تو کافر لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، جن کا آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہوتا، کیونکہ کافروں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اولاً تو کافر لوگ مراد ہیں۔ لیکن وہ مسلمان بھی مراد ہیں، وہ لوگ بھی مراد ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان تو رکھتے ہیں، باوجود اس کے دنیا کی فکر میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، آخرت کی کوئی تیاری نہیں کرتے، وہ مسلمان بھی اس آیت کے ضمن میں آتے ہیں۔ کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ جو دنیا کا طالب ہوتا ہے اس کو دنیا دیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان بھی اگر کافر کی طرح دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، دنیا ہی کے لیے اس کی ساری فکریں، ساری محنتیں ہوں، تو پھر اس کے لیے بھی قیامت کے دن مرنے کے بعد اس کے لیے بھی کوئی حصہ نہیں، یعنی آخرت میں اس کے لیے جنت نہیں ہے۔ کیونکہ ایک مسلمان وہ ہوتا ہے، حقیقی معنوں میں مومن اسے تصور کیا جاتا ہے، اللہ کے نزدیک حقیقی مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی کو اللہ اس کے رسول کے حوالے کر دے۔ مومن اپنے منمانی زندگی نہیں گزار سکتا، بلکہ اللہ نے جو حکم دیا ہے، اللہ نے جو احکامات فرض کیا ہے، ان احکامات کی پیروی کرنا، ان احکامات کو بجا لانا ایک مسلمان پر ضروری ہے، ایک مسلمان پر لازم ہے۔ اگر بندہ اپنے منمانی زندگی گزارے تو پھر مومن کا مطلب ہی نہیں رہ جاتا، مسلمان کا مطلب ہی نہیں رہ جاتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، الدنیا سجن المؤمن، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، سنن ترمذی کتاب الزہد حدیث نمبر 2324۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیل خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب ایک مومن اپنے منمانی زندگی نہیں گزار سکتا، بلکہ اللہ اس کے رسول کے احکامات کی ان کو پیروی کرنا لازم ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنا لازم ہے، دل مانے یا نہ مانے، دل کی پیروی نہیں بلکہ اپنے من کو اللہ اس کے رسول کے حکم کے تابع کریں تو اس کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ لیکن فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، کافر کے لیے دنیا جنت ہے، یعنی ایک کافر دنیا میں جس طرح چاہے عیش و عشرت کرے، جس طرح چاہے موج مستیاں کرے، اسی دنیا میں اس کو خوشی ملے گی، اسی دنیا میں اس کے لیے جو بھی خوشیاں ہو اسی دنیا میں نصیب ہو سکتی ہیں، مرنے کے بعد آخرت میں اس کو کوئی خوشی نصیب نہیں ہوگی، بلکہ مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم کے اندر وہ جائے، جہنم کے اندر جلے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جس طرح ایک قیدی انسان، ایک جیل میں رہنے والا مسلمان یا کوئی بھی انسان جیل کے اندر وہ اپنی منمانی زندگی نہیں گزار سکتا، ایک مسلمان بھی منمانی زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔
اب جب مسلمان کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو طرح طرح سے آزمایا جائے گا، ایک مسلمان کے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں آئیں گی، طرح طرح کی آزمائشیں آئیں گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2۔ اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت، اللہ وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات اور زندگی کو پیدا کیا۔ کیا فرمایا؟ اللہ نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی سے پہلے اللہ نے موت کو پیدا کیا، اور جب موت کو پیدا کیا تو موت بھی ایک مخلوق ہے، اور جب موت بھی ایک مخلوق ہے تو موت کو بھی موت آنی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر ایک ندا دینے والا، ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا یا اہل الجنت لا موت و یا اہل النار لا موت۔ اے جنتیوں دیکھو آج کے بعد کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اے جہنمیوں دیکھو آج کے بعد کبھی بھی تمہیں بھی موت نہیں آئے گی۔ فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَىٰ فَرَحِهِمْ، جسے دیکھ کر جنتی لوگ اور زیادہ خوش ہو جائیں گے، خوشی کی انتہا نہ ہوگی۔ وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَىٰ حُزْنِهِمْ، اور جہنمی لوگ دیکھ کر اور زیادہ پریشان ہو جائیں گے اور زیادہ گھبراہٹ کے شکار ہو جائیں گے۔ یہ صحیح بخاری کتاب الرقاق حدیث نمبر 6548 نمبر کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا موت کو بھی موت آ جائے گی، جسے دیکھ کر جنتی لوگوں کو خوشی کی انتہا نہ ہوگی اور جہنمی لوگ تو اور زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے یہاں پر پہلے موت کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد میں زندگی کا ذکر کیا۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا۔ دنیا میں لوگوں کو آتے ہوئے دیکھتے ہو، لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہو، کیوں؟ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزما لے کہ تم میں نیک اعمال کے اعتبار سے، اچھے عملوں کے اعتبار سے کون سب سے اچھے عمل کرنے والا ہے، کون سب سے زیادہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین کی خشیت دل میں پیدا کرنے والا ہے، کون سب سے زیادہ اللہ کی عبادتوں میں وقت دینے والا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور اللہ تو بڑا ہی غالب اور بخشنے والا مہربان رب ہے۔ یعنی جو بندہ اس زندگی کی آزمائش میں کامیاب ہوگا، اس امتحان میں کامیاب ہوگا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کی مغفرت فرمائے گا، اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، جو بھی بندہ اس امتحان میں کامیاب ہوگا قیامت کے دن اللہ کی مغفرت کا اعلان ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ امتحان کا گھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مسلمان کو ہر طرح سے آزماتا ہے، ہر طرح سے آزمائش کرتا ہے، امتحان لیتا ہے، تاکہ معلوم ہو، تاکہ پتہ چلے کہ ایک مسلمان کس قدر اللہ کو یاد کرتا ہے، کس قدر اس کا ایمان مضبوط ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ سورہ الکبر سورہ نمبر 29 آیت نمبر 1 سے لے کر کے 3 تک پڑھیں۔ اللہ نے فرمایا اَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا، لوگوں نے کیا یہ سمجھ رکھا ہے،
لوگوں نے کیا گمان کر لیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم اسلام والے ہیں، آمنا وہم لا یفتنون، تو ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔ احسب الناس ان یترکوا، کیا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ان یترکوا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام والے ہیں، وہم لا یفتنون، اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جبکہ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا، ان سے پہلے ایمان والوں کا امتحان لیا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جان لے گا کہ کون کتنے سچے مسلمان ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور کون کتنے جھوٹے مسلمان ہیں۔ اپنے دعوے میں کون مسلمان سچے ہیں اور کون مسلمان جھوٹے ہیں، کون منافق ہیں کون سچا مومن ہے، اللہ ضرور جان لے گا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اللہ کچھ نہیں جانتا، اللہ کو نہیں معلوم، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، کون کیا کرے گا، کتنا عمل کرے گا، کون برائی کرے گا، کون کتنی نیکیاں کرے گا، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ لیکن انسان کو خود احساس ہو، قیامت کے دن اگر جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہو تو پھر یہ نہ کہہ سکے کہ میں تو جنت میں جانے والا تھا لیکن جہنم میں کیوں آ گیا۔ اس کو پتہ چلے، پھر اللہ تعالیٰ نام اعمال میں اس کو دکھائے گا کہ تم نے فلاں عمل کیا تھا، فلاں کرتوت کیا تھا، تو خود اس کو احساس ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مسلمان کو آزمائے گا۔ اور جانتے ہو ان آیات کی شان نزول کیا ہے؟ یہ آیتیں کب نازل ہوئی؟ مفسرین بیان کرتے ہیں اللہ نے ان آیتوں کو اس وقت نازل فرمایا جب صحابہ کرام پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے جانے لگے، ہر طرف ظلم و ستم کا بازار گرم تھا۔ وہ اس طرح کہ جب کفار مشرکین نے دیکھا کہ ہر طرح کی سازشیں کرنے کے باوجود بھی، ہر طرح کی کوششیں کرنے کے باوجود بھی اسلام رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، محمد کی دعوت تو پھیلتی جا رہی ہے، محمد کی دعوت تو رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، چنانچہ تمام کفار مشرکین نے مل کر یہ فیصلہ کیا، تمام بڑے بڑے سرداروں نے مل کر یہ فیصلہ کیا، مشورے میں یہ بات طے پائی کہ جو جس قبیلے کا سردار ہے، ہر سردار اپنے اپنے قبیلے کے مسلمانوں کو بے دردی سے تکلیف دیں گے، ہر طرح سے سزائیں دینے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح جس کے اندر میں کوئی غلام ہے اور غلام مسلمان ہے تو مالک اپنے غلام کو طرح طرح کی سزائیں دے گا تاکہ وہ اسلام کو چھوڑ بیٹھے، محمد کے دین کو چھوڑ بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر طرف اس پر عمل بھی ہونے لگا۔ جب اس پر عمل ہونے لگا، میرے اسلامی بھائیوں، پڑھو صحابہ کرام کی زندگی کو، صحابہ کرام کی تاریخ کو پڑھو، کئی سارے صحابہ کرام کے ایسے واقعات ملیں گے جنہیں پڑھنے یا سننے کے بعد آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، جنہیں پڑھنے کے بعد یا سننے کے بعد جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب بلال نے اسلام قبول کر لیا، جب بلال نے محمد کے دین کو قبول کر لیا تو کافروں کو حجم نہ ہوئی۔ اس کے مالک نے امیہ بن خلف نے بلال کے گلے میں رسی باندھ کر، رسی ڈال کر مکہ کے بدماش بچوں کے حوالے کر دیا، بچوں کے حوالے کر دیا، بدماش اور شریر بچوں کے حوالے کر دیتا، اور وہ بچے بلال کے گلے میں رسی ڈال کر انہیں کھینچتے، لیکن ایسے وقت میں حضرت بلال کی زبان سے جو چیخ نکلتی تھی اللہ احد 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 کا نعرہ لگاتے۔ جب دیکھا امیہ نے کہ بلال پھر بھی اسلام نہیں چھوڑ رہا ہے، محمد کے دین کو نہیں چھوڑ رہا ہے، تو خود دوپہر کے وقت، دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں بلال کو لے جاتے اور جلتی ریت اور پتھر پر رکھ کر ان کے سینے پر بھاری بھرکم پتھر رکھوا دیتا اور حضرت بلال کو طرح طرح سے پٹائی کرتا، ان کو سزائیں دیتا اور کہتا یا تو محمد کے دین کو چھوڑ دے یا تو عزا کی پوجا کرنا شروع کر دے۔ لیکن میرے بھائیوں، حضرت بلال کا ایمان اس قدر مضبوط تھا، وہ پھر بھی کہتے رہتے اللہ احد 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 کا نعرہ لگاتے۔ اس
اسی طرح ایک مشہور صحابی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ زمانے جاہلیت میں قید ہو کر کے آئے تھے. بنو خزاعہ کی ایک عورت نے اس کو خرید لیا. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لوہار تھے. جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا, انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا, تو اس کی مالکن گرم لوہے کا حصہ لے کر کے آتی, گرم لوہے کا ٹکڑا آگ سے تپایا ہوا لوہا لے کر کے آتی اور حضرت خباب بن ارت کی پیٹھ پر ڈال دیتی, جس سے ان کی چربی ختم ہو جاتی تھی. لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا. اسی طرح حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والدین نے جب اسلام قبول کر لیا تو کافروں نے طرح طرح سے سزائیں دی. حضرت عمار اور ان کی والدین نے اسلام قبول کر لیا تو ہر طرح کی سزائیں کافر لوگ دینے لگے. ان کا ایک سردار ابو جہل تھا. ابو جہل اور اس کے ساتھ ہی لوگ مل کر کے ہر طرح سے تکلیفیں دینے کی کوشش کرتے تھے. دوپہر کے وقت سب تو دھوپ میں ان لوگوں کو لے جاتے اور دھوپ کی گرمی سے ان کو تپاتے اور اس کے بعد پھر اسلام چھوڑنے کے لیے کہتے, لیکن ان لوگوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تو کہتے, اے آل یاسر صبر کرنا, اے آل یاسر صبر کرنا, اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے, اللہ نے تمہارا ٹھکانہ جنت قرار دیا ہے. پھر اس کے بعد میں ان کی تکلیفوں کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے, اے اللہ الہ العالمین, اے پروردگار آل یاسر کی مغفرت فرما, اے اللہ آل یاسر کی مغفرت فرما, اے اللہ ان کو بخش دے. اس طرح کا حال ہوتا تھا. اسی طرح میرے بھائیوں تکلیفیں دیکھتے رہتا. ابو جہل تکلیفیں دیتے رہتا, کسی طرح کی کوئی کسر نہیں چھوڑی. یہاں تک کہ حضرت یاسر, حضرت عمار کے والد حضرت یاسر کو اس طرح کی تکلیفیں دی کہ سزا دیتے دیتے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا, وہ دنیا سے چل بسے. ان کا بیٹا حضرت عمار اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان دونوں کو بھی طرح طرح کی سزائیں دیتا. پھر اس کے بعد میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو حذیفہ کی ایک لونڈی تھی, ابو حذیفہ مخزومی کی ایک لونڈی تھی. جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا, ایک بوڑھی عورت تھی, ایک بوڑھی عورت تھی, عمر دراز ہو چکی تھی, کمزور ہو چکی تھی. ایسے وقت میں بھی ابو جہل جیسے بدبخت کو رحم نہیں آیا. جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ابو جہل طرح طرح کی سزائیں دیتا. جب دیکھا کہ اسلام نہیں چھوڑ رہی ہے, محمد کے دین کو نہیں چھوڑ رہی ہے, تو ابو جہل بدبخت نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شرمگاہ میں نیزہ مار کر شہید کر دیا. ایسے وقت میں میرے بھائیوں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا آسمان کی طرف نگاہ بلند کر کے کہتی, اے اللہ الہ العالمین, اے پروردگار میں اپنی جان کی سلامتی نہیں چاہتی ہوں, اے اللہ بس میں اپنی ایمان کی حفاظت چاہتی ہوں, اپنی توحید کی حفاظت چاہتی ہوں. ایسے وقت میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جان کی حفاظت کی دعا نہ کی بلکہ اپنی ایمان کی حفاظت کی دعا کی کہ اللہ کہیں ابو جہل کی تکلیفوں سے میں پریشان ہو کر کے میں اسلام نہ چھوڑ بیٹھوں, اے اللہ تو میرے ایمان کی حفاظت کرنا. ایک بڑی عورت کی شرمگاہ میں نیزہ مار کر شہید کر دیا, وہ اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون تھی. یہ حال ہوتا تھا. اس طرح کے ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جاتا, ہر طرف ظلم و ستم کے بازار گرم تھے. ایسے وقت میں صحابہ کرام نے شکایت کیا, اللہ کے نبی سے شکایت کیا, اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری مدد فرمائے. اب کس طرح ہم لوگ کتنے دنوں تک اب اس طرح کے ظلم و ستم سہتے رہیں گے؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ارے یہ تو ایمان والوں کا حصہ رہا ہے, ظلم و ستم ایمان والوں کا ایک حصہ رہا ہے. تم سے پہلے بعض مسلمانوں کو, بعض مومنوں کو اس طرح کی سزائیں دی گئی, ان کے ساتھ اس طرح کا حال کیا گیا, انہیں گڑھے کھود کر ان کو گڑھے میں کھڑا کر دیتا
پر آرا سے ان کو چیر دیا جاتا، جس میں 2 حصے میں پڑ جاتے، 2 حصے میں تقسیم ہو جاتے، اس طرح کا حال ہوتا تھا۔ ایسے وقت میں اللہ نے ان آیتوں کو نازل فرمایا کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے، لوگوں نے کیا گمان کر لیا ہے کہ وہ مسلمان ہیں تو ان کو آزمائش نہیں کی جائے گی، ان کو امتحان نہیں دینا پڑے گا، آخرت کی کامیابی کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی، صرف مسلمان ہے تو کام ہو جائے گا، مسلمان ہے تو جنت مل جائے گی، کامیابی مل جائے گی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، جبکہ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا، ان سے پہلے لوگوں کا امتحان لیا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اور اللہ جان لے گا کہ کون کتنا سچا مسلمان ہے، کون کتنا بڑا مومن ہے، کون کتنا اچھا مومن ہے، اور کون اپنے ایمان کے دعوے میں جھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور جان لے گا۔